قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. امن و محبت کا ہی پیغام عمر ہے، امن و محبت کا ہی پیغام عمر ہے، شمشیر برا قوت اسلام عمر ہے، شمشیر برا قوت اسلام عمر ہے۔ بجلال ذاته وكمال صفاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. خدا کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خدا کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دلبر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے تاروں کو عمر کہتے ہیں۔ عزیزان کرام، آج اس مبارک محفل میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت پر روشنی ڈالنے کی سرحد کر رہا ہوں، جو درسگاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت سے سند یافتہ ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے درسگاہ سے فارغ ہیں جس کا مشن دعوت اللہ، جس کا معلم رسول اللہ، جس کا نصاب کلام اللہ، یہ مدرسہ ہے جو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، جو تربیت و عبادت کا مرکز ہے، جو سمت سالار و صلح جوئی کا مرکز ہے۔ ایسے عظیم الشان درسگاہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضاب ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، جلالت اور قدر و منزلت اور فضائل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ان کے ایمان لانے کی جو داستان ہے، ان کے ایمان قبول کرنے کی جو داستان ہے، میں اسی پر کچھ روشنی ڈالنے کی سرحد کر رہا ہوں۔ اسلام کے غیر نوجوانوں، نور نبوت چمک رہا ہے، آسمان روشن ہے، زمین جگمگا رہی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں ہدایت و سعادت کا اجالا ہے، عرش سے برسنے والا نور فرش پر پھیلنا چاہتا ہے، لیکن کفر و شرک جہالت کو ہدایت پر، ظلمت کو ضیاء پر اور سخاوت کو سعادت پر، سفیدی کو سیاہی پر ترجیح دے رہے ہیں اور نور نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان ساتھی، عرب کی رتیلی زمین کو آفتاب کی چمک جب آتش بنا دیتی تھی اور کفار مکہ اپنے آتش انتقام کے لیے اسی وقت کا انتخاب کرتے تھے، اور خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کے ماننے والے ناتواں غریب مسلمانوں کو اسی وقت پکڑ کر ان کے گھروں سے نکال کر کفار مکہ اسی اگلتی ہوئی زمین پر ان کو چڑکے پر لٹا دیتے تھے تاکہ حرکت نہ کر سکتے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے جسموں کو آگ سے جھلساتے تھے، کفار مکہ مسلمانوں کے جسموں کو گرم لوہے سے داغا جاتا، کبھی ان کو پانی میں ڈبکیاں دے کر انکار حق پر آمادہ کیا جاتا کہ ان کے ایمان اسلام سے گر جائے، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان ہاتھ پکارتے تھے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو لوگوں میں پھیلا رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، کفار مکہ پریشان ہوئے کہ کس طرح محمد کو مٹا دیا جائے، جس طرح محمد کی لائے ہوئے شریعت کی کتاب کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح میں آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر چل پڑے کہ آج میں محمد کی زبان کو بند کر دوں گا، آج میں محمد کے ماننے والوں کو مٹا دوں گا، جو محمد اعلان کرتا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے، ان سب کو آج میں مٹا دوں گا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اے اللہ، عمر بن خطاب عمر کے حساب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ ادھر عمر بن خطاب ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر محمد کی زبان
بھائی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور بہن قرآن جو پڑھ رہی ہوتی ہے چھپا لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بہن اور بھائی کو مارتے ہیں۔ جب مار مار کر تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ نسخہ لے کر آؤ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور پھر وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ حق پڑھ لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب یہ مذہب، جب یہ دین حق ہے تو آپ عبادت چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ شریعت حق ہے تو آپ عبادت کیوں چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک میں نجوم میں تابہ حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کو، خدا نے نبی سے اسی لیے مانگا عمر کو، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر یہ مذہب حق ہے، اگر یہ دین سچ ہے تو آج سے کھلے میں تو عبادت کی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب کعبے کے اندر جاتے ہیں اور کعبے کے تالا کو کھولتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور کفار مکہ کو لڑکا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آ کر عمر بن خطاب سے مقابلہ کرے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی، کسی ماں نے ایسا لال چلا ہی نہیں جو عمر بن خطاب کو جا کر روکے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عمر بن خطاب وہ ہیں جس نے اعلان ہجرت کی، عمر بن خطاب ہیں جس کے سائے سے کفر درستہ تھا، عمر بن خطاب ہیں جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، عمر بن خطاب ہیں جس کے زبان پہ حق بولتا تھا، عمر بن خطاب ہیں جس نے انصاف کے خاطر اپنے بیٹے کو موت کے گھاٹ ڈال دیا، عمر بن خطاب ہیں جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاؤنی قائم کی، عمر بن خطاب ہیں جس نے 20 تراویح کا اہتمام کیا، عمر بن خطاب ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے عمر، جو اولاد کے مرنے پر والدین روتے ہیں اور والدین کے مرنے پر اولاد روتے ہیں، جس دن دنیا سے عمر کو جائے گا قیامت تک محمد کا دین ہوتا رہے گا۔ عزیز ساتھیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے جہان کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دنیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی فاتح نہیں دیکھا، دنیا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا کوئی حق بولنے والا نہیں دیکھا، دنیا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی انصاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک واقعہ سنا کر میں تقریر ختم کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان سے قبل ہندو اور مسلمانوں میں اس طرح سے ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا ہندو سے کہ اگر ہم اپنے گھروں سے نکل آئیں تو چنگیز خان تم کو یاد آ جائے گا۔ اس وقت ہندو رہنما نے کہا تھا کہ افسوس اور افسوس کی مسلمان بھول گیا کہ ان میں کوئی عمر بھی تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ماں بعد المرسلین کوئی نبی ہوتا، ماں بعد المرسلین کوئی نبی اعلیٰ نہیں، ماں بعد المرسلین کوئی نبی اعلیٰ نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عمر ہے شمشیر برا قوت اسلام، عمر ہے امن و محبت کا ہی پیغام، عمر ہے امن و محبت کا ہی پیغام، عمر ہے شمشیر برا قوت اسلام، عمر ہے شمشیر برا قوت اسلام، عمر ہے۔ آقا کی دعاؤں کا کیا ہی خوب ثمر ہے، آقا کی دعاؤں کا کیا ہی خوب ثمر ہے، اللہ کا امت پہ تو انعام، عمر ہے شمشیر برا قوت اسلام، عمر ہے شمشیر برا قوت